ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے سربراہ رانا مشہود نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آیا جس میں ذاکر نائک نے جو بچوں کو، خواتین لڑکیوں کو، یعنی کہ جن کی عمر میرے خیال 15 سال، 14 سال، 12 سال یا 16 سال ہوں گی، ان کو ایوارڈ دینے کے لیے ان کو ایک تقریب میں انوائٹ کیا گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس میں بالکل انکار کر دیا اور وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو ایوارڈ نہیں دے سکتے اور نہ ہی ہم ان کو اپنی بیٹی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی حرام ہے۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ اس وقت یہ والا واقعہ پورے میڈیا پر چل رہا ہے، یعنی کہ بچیوں کو ایوارڈ دینا بھی حرام ہے، اور بچیوں کو بیٹی کہنا یا اپنی بیٹی بولنا یا ان کے اوپر جیسے کہتے ہیں کہ شفقت سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا کہ جی ہماری بچیاں ہیں، یہ کہنا بھی حرام ہے۔ اس پر تنقید کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی ان کی اس میں نہیں جائیں گے، کوئی کہہ رہے ہیں جی بلایا کیوں ہے۔ انہوں نے کہا ہے میں خواتین ان لڑکیوں کو ان 15-14 سال کی لڑکیوں کو میں ایوارڈ نہیں دوں گا۔ جب وہ چلے گئے تو جو وہاں پہ انتظامیہ تھی وہ بڑی شرمندہ ہوئی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کس چیز کے ڈاکٹر ہیں پتہ نہیں۔ پہلی تو بات ہے مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ذاکر نائک کی کیا کریڈینشلز ہیں کہ ان کو ان کے ذریعے بچوں کو ایوارڈ دیے جائیں۔ وہ جیسے ہی انہوں نے اسٹیج پر آنا شروع کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ یوں کر کے یوں اور یوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پیچھے سے پتلی گلی سے ہو کر نکل گئے۔ شرمناک بات یہ ہے کہ کیوں ان کو انوائٹ کیا گیا۔ جے ہند دوستوں، سواگت ہے ایک اور ویڈیو میں۔ دوستوں، ووادت اسلامک اپدیشک ذاکر نائک کو پاکستان میں بدھوار کو ایک اناتھالیہ میں سمان دینے کے لیے اتیتھی کے طور پر بلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے اناتھ لڑکیوں کو سمان دینے سے انکار کر دیا۔ اس کاریہ کا آیوجن پاکستان سویٹ ہوم فاؤنڈیشن نے کیا تھا، جو اناتھ لڑکیوں کی مدد کرتا ہے۔ جب کاریہ میں اناؤنسر نے ان لڑکیوں کو بیٹی کہہ کر سمبودھت کیا تو نائک کا ماننا تھا کہ انہیں آپ بیٹی نہیں کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ٹچ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں نامحرم ہیں۔ پاکستان میں کئی لوگ ذاکر نائک کے اس ویوہار کو گھرنت، پاکھنڈ سے بھرا اور عورتوں کو نیچا دکھانے والا کہہ رہے ہیں۔ پاکستانی پترکار عثمان چودھری نے اس کا ویڈیو کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے، پاکستان کے پورو سانسد جمرود خان نے اناتھ بچیوں کو منچ پر سمانت کرنے کے لیے بلایا، لیکن ذاکر نائک منچ سے بنا سمان دیے چلے گئے۔ ذاکر نائک نے کہا کہ یہ لڑکیاں نامحرم ہیں۔ اسلام میں نامحرم کا مطلب ہوتا ہے جن کے ساتھ خون کا رشتہ نہ ہو، اور محرم کا مطلب ہوتا ہے جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہو۔ ذاکر نائک نے کیا کیا کہ ایک ایونٹ تھا، اس کے پر ان کو بلایا ہوا تھا کہ وہ مہمان خصوصی بن کر اسپیشل گیسٹ کے طور پر بچوں اور بچیوں کو ایوارڈ دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں ایک کہ وہ جس جگہ پر بلایا ہوا تھا ان کو، وہ کوئی ایسا ہائی فائی وہاں کے کوئی فیمیلز یا اسٹوڈنٹس نہیں تھے، بلکہ وہ آرفن اسٹوڈنٹس، یعنی ایسی جگہ پر کہ جو ان کے ماں باپ نہیں ہیں اور وہ ایک ادارے میں پلے بڑھے ہیں۔ اور یہ ادارہ، یہ بھی بتا دوں، یہ جو انسٹیٹیوشن جہاں کے پہ وہ بچے رہتے ہیں وہ سویٹ ہوم ہے، اور اس کو پہلے جو پیپلز پارٹی کے ہوا کرتے تھے پولیٹیشین زمرد خان وہ چلاتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر وہ والا ادارہ چلاتے ہیں۔ وہاں کے بچوں کو بلایا گیا اور ذاکر نائک وہاں پر اسپیشل گیسٹ کے طور پر تھے۔ انہوں نے تقریر کر لی، سب کچھ کر لیا۔ جب وہ اسٹیج پر لایا گیا لڑکی اور لڑکیوں کو جو کہ 12، 13، 14 اس طریقے سے اتنے سالوں کے ہوں گے وہ، تو ان کو جب بلایا گیا بچوں کو کہ جی ان کو آپ نے یہ شیلڈز دینی ہے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جب لڑکے آئے اوپر تو وہ ٹھیک تھے، بڑے خوش ہوئے انہیں دیکھ کے کہ ہاں جی ان کو جو ہے شیلڈز دینی، میں ایوارڈ دیں۔ لڑکیوں نے جیسے ہی اسٹیج پر آنا شروع کیا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، وہ مطلب یہ کہ 12، 13، 14 سال کی، وہ جیسے ہی انہوں نے اسٹیج پر آنا شروع کیا ہے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ یوں کر کے یوں اور یوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پیچھے سے پتلی گلی سے ہو کر نکل گئے۔ پتلی گلی سے نکل گئے، اسٹیج سے اتر گئے۔ ذاکر نائک واک آؤٹ کر گئے، اور واک آؤٹ انہوں نے کس کی وجہ سے کیا ہے؟ فیمیل اسکاؤٹس کی وجہ سے۔ وہاں پہ جو فیمیلز آئی تھیں جن کی میں نے آپ کو عمریں بتائی ہیں کیا ہیں ان کی ایجز، 12، 13، 14، 15 اس طریقے سے، بھائی میرا خیال ہے 14 تک بھی مشکل، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں وہاں پہ تھیں، اور انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کہ فل اسکارف لیے ہوئے تھے۔ دیکھیں وہ اس لیے انہوں نے واک آؤٹ کیا، پہلے آپ یہ جان لیں، انہوں نے وہاں سے واک اوے اس لیے کیا
کہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ ان لڑکیوں کو ایوارڈ نہیں دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے نامحرم ہے. نامحرم یعنی وہ رشتہ جس سے شادی ہو سکتی ہے. اب نامحرم کی بھی اپنی ہی ایک تشریح ہے. کیا کریں ہم اس کے اوپر؟ یہ تشریح یہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے، میں کیا کروں. نامحرم وہ رشتہ جس سے شادی ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بچیاں آئی ہیں 10-12 سالوں کی ایج ہے ان کی، یہ نامحرم ہیں. یعنی یہ کہ وہ ان سے شادی ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ اسٹیج سے اتر کے واک آؤٹ کر گئے، پتلی گلی سے نکل گئے. ذاکر نائک کی کیا کریڈینشلز ہیں کہ ان کو ان کے ذریعے بچوں کو ایوارڈ دیے جائیں؟ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ کرٹیکل انفراسٹرکچر یا کرٹیکل ایمرجنگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ان سے ایوارڈ لیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی. پہلے بات ہے، آپ کو پہلے دن سے ہم ایک چیز کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں کہ شرمناک بات یہ ہے کہ کیوں ان کو انوائٹ کیا گیا اور کیوں پرائم منسٹر ان کو مل رہے ہیں. اگر وہ آ بھی گئے ہیں تو واٹس دا لاجک بیہائنڈ دس؟ اب کوشچن یہ ہے کہ اب وہ پاکستان کی ینگ لڑکیاں جو کہ 16 سال 15 سال کی، جن کا مستقبل ہونا چاہیے کہ وہ گوگل کے لیے کام کریں، جن کا مستقبل یہ ہونا چاہیے کہ وہ مائکروسافٹ کے لیے کام کریں، جن کا مستقبل یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایپل کے لیے کام کریں، اگر ان کو یہ ایوارڈ دینے کی کوشش کی گئی اور دلوانے کی کوشش کی گئی اور اس کے لیے آپ نے ذاکر نائک صاحب کا استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس کو انکار کر دیا، انہوں نے کہا ان 14 سال کی لڑکیوں کو میں ایوارڈ نہیں دوں گا. اٹ مینس کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواتین کو میرے سامنے نہ لے کے آئیں. ٹھیک ہے جی، بھائی خواتین کو آپ لے کے جا رہے ہیں ان کے سامنے، اور خواتین میں بھی ینگ لڑکیوں کو لے کے جا رہے ہیں. کیا میسج دیا آپ نے؟ کیا ذاکر نائک نے میسج دیا ہے؟ کیا پاکستان کی اس میں انسلٹ کروانے کی کوشش کی گئی؟ ہماری حکومتیں کیوں آج کے زمانے میں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس طرح کے جو فائر برانڈ کلیرک ہیں ان کو اگر ہم لے کے آئیں گے تو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر، بلکہ پاکستان کے علاوہ بھی جتنے جہاں پر اردو اور انگلش سمجھی جاتی ہے وہاں پر ان کو بڑا زیادہ فالو کیا جاتا ہے. ان کو ایک گلوبل اسلامک لیڈر کی حیثیت حاصل ہے. اگر آپ اس طرح سے بچوں کا کیا کہتے ہیں اطمان کریں گے تو بھائی آپ جو آپ کے فالوور ہیں وہ آپ سے کیا سیکھیں گے؟ یہاں پر پاکستان کے اندر آلریڈی جو ہے نا فیمیل پہ کوئی عزت نہیں کی جاتی ہے. ہمارا جو پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ ہے، ان کا نزدیک اسلام جو ہے نا وہ ایک دوپٹہ ہے، وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے عورت کے دوپٹے سے اور وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر جن لوگوں کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں اگر وہ اس قسم کا کوئی کرتے ہیں، کوئی بھی اس قسم کا ایونٹ آتا ہے اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو کیا رہ جائے گا؟ ویسے بھی جہاں تک بات کی جائے اس کی تو انہوں نے ایک شیلڈ دینی تھی. اس کے علاوہ وہ باپردہ تھیں، حجاب انہوں نے باقاعدہ کیا ہوا تھا. تو یہ جو ہے نا سمجھ نہیں آئی انہوں نے ایسا کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے. آپ کو اگر پوری انفارمیشن ہے تو بتائیں. انہوں نے کہا نامحرم تھی، ٹچ نہیں کر سکتا، شیلڈ دینی تھی. واو، ماشاء اللہ سے. یعنی کہ اب بات یہ ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم یہ سبق دیں گے کہ بھائی کہ آپ ان کی ڈس رسپیکٹ کر دو، جیسے وہ آئیں آپ ان کو دیکھ کے وہاں سے چھوڑ کے چلے. آپ نے نہیں لینا تھا تو آپ کم از کم سٹیج چھوڑ کے نہ جاتے، آپ وہیں پہ مائک پہ آپ کہہ دیتے کہ یہ مسئلہ اس لیے نہیں میں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، سر پر بچوں پہ پیار دیتے جس کی وجہ سے پتہ چلتا کہ بڑے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. اس سے ان کا جو ہے نا عزت میں مزید اضافہ ہوتا. اللہ نے پہلے بھی ان کو اتنی عزت دی ہے تو اگر یہ کوئی ایک گڈ جسچر دیتے تو اور زیادہ ان کو پیار ملتا ہے یہاں سے. اور اسلام میں بھی شفقت کا حکم ہے کہ جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر شفقت کرے، رحم کرے. اور وہ تو ویسے بھی بچیاں ان کی بیٹیوں کی عمر کی تھیں. بالکل. دیکھیے بات یہ دراصل یہ ہے کہ ایسے ہے کہ یتیموں کے سر کا سہارا بنے، ان پہ جو ہے نا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرے.
جب اسلام میں یہ چیز ہے تو ان کا اسلام پھر وہاں پہ کہاں گیا تھا؟ اب یہ چیز دیکھ کے نا پھر مجھے پتہ نہیں کیوں اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے. ویسے تو مجھے نہیں تھا لیکن اب یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں انڈیا کی طرف سے اور ملیشیا کی طرف سے، پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے.